کبھی کبھی یہ موقع ملتا ہے، ہمیشہ نہیں ملتا ہے، اس وجہ سے اللہ صلی لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہم لوگوں کو قرآن پاک مکمل کرنے کا موقع عنایت فرمایا. یہ اللہ کا فضل نہیں ہے کہ انسان اس کو مکمل کر دیتا ہے. دین کے کام جتنے ہیں، دینی امور جتنے ہیں، ان سب امور میں سب سے مشکل کام ہے اللہ کا کلام سنانا. دینی امور میں جتنے کام ہیں، دعوت و تبلیغ آسان ہے، تقریر کر دینا آسان ہے، درس و تدریس آسان ہے، اور بھی جو امور ہیں سب آسان ہے، لیکن سب سے مشکل کام ہے اللہ کا قرآن سنانا. اور کیوں نہ مشکل ہو؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن یہ ایک انسان اس کو سناتا ہے، ایک انسان اس کو سناتا ہے، کس پریشر میں وہ پڑتا ہے اور کیسی کیفیت ہوتی ہے وہ آپ لوگ محسوس نہیں کر سکتے. ایک حافظ محسوس کرتا ہے اس چیز کو. آپ لوگ سوچتے ہیں کہ امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو امام صاحب زبان سے قرآن پڑھ رہے ہیں. نہیں میرے بھائی، وہ قرآن نہیں پڑھتا ہوں میں اس وقت، میں صرف اس وقت یہ ورد کرتا ہوں رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری. اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. 10 منٹ پہلے سے آدمی ورد کرتا رہتا ہے، اللہ کسی طرح بیڑا پار لگا دے، کسی طرح بیڑا پار لگا دے. بیٹا پڑھ رہا ہے، اتنی مشکلات میں انسان رہتا ہے، اتنا پریشر رہتا ہے انسان کا. آپ کیا ہے، آپ پیچھے کھڑے ہیں، آپ تو ٹہل بھی لیتے ہیں، گھوم پھر بھی لیتے ہیں، ذرا سا کوئی ٹوک دیتا ہے امام صاحب کو، امام صاحب کا جو ہے پریشر بگڑ جاتا ہے. وہ جو مزاج میں ہوتا ہے کہ ہم کو یہاں رکوع کرنا ہے، یہاں پڑھنا ہے، یہاں پڑھنا ہے. ورنہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب سوچتے ہیں کہ میں یہاں پر رکوع کروں گا اور مجھے یہاں پر پکا یاد ہے. جیسے یہ بات ذہن میں آتی ہے ویسے ہی امام صاحب بھول جاتے ہیں. یہ اللہ کا کمال ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی توفیق کے فضل ہے کہ انسان سنا دیتا ہے، لیکن انسان کے بس کی بات نہیں ہے اس کلام کا سنانا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں. اس جگہ کو کہتے ہیں محراب. اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ محراب کے معنی آتے ہیں جنگ کرنے کی جگہ. کیا آتے ہیں؟ جنگ کرنے کی جگہ. جب امام صاحب یہاں کھڑے ہوتے ہیں تو امام صاحب شیطان سے جنگ کرتے ہیں. جو تراویح پڑھاتا ہے وہ شیطان سے جنگ کرتا ہے. شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، ذہن کو کھینچ کے ادھر سے ادھر لے جاتا ہے، لیکن امام صاحب اس سے لڑتے ہیں اور سارے لوگوں کی نماز کو ٹھیک کرتے ہیں. وہ خیالات کو ادھر ادھر سے کھینچ کر لاتے ہیں، یہاں پڑھتے ہیں. اسی وجہ سے بڑی خوشی ہوتی ہے جب انسان قرآن پاک کو مکمل کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 13 اوصاف بندوں کے بیان فرمائے ہیں. 13 اوصاف، ان میں سے ایک بندوں کی، اس میں سے ایک وصف یہ بھی ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے ہمارے رب آپ ہم کو جو ہے ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. آنکھوں کی ٹھنڈک کیسی ہوتی ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کیسی ہوتی ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک اس والد کو محسوس ہوتی ہے کہ جس والد کا بچہ اعلیٰ عہدے پر پہنچ جاتا ہے، دینی امور سے اعلیٰ مقام پہ پہنچ جاتا ہے. جب والد مسجد میں آتا ہے تو اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن سنا رہا ہے، لوگوں کو دین کی باتیں سمجھا رہا ہے، لوگوں کو درس و تدریس دے رہا ہے، لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتا رہا ہے. تو جب والد اس چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے دل کو جو ٹھنڈک پہنچتی ہے، جو خوشی ہوتی ہے، اسی کو آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا گیا ہے. اسی کو آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا گیا ہے. وقت نہیں ہے، نہیں تو بات رہا تھا کہ ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو تو دنیاوی کاروبار میں لگا دیا. صبح سے لے کے شام تک ہم اپنے بچوں سے روپیہ پیسہ کمواتے رہتے ہیں، بس یہ دنیا تک ہی ہے. لیکن مر جائیں گے اس کے لیے آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو صرف روپیہ کمانے کی مشین بنا رہے ہیں، نیکی کی مشین نہیں بنا رہے ہیں. بعد میں جب مریں گے، آج جا کے دیکھیے ہمارے آباؤ اجداد پر ترس رہے ہیں کہ کوئی آئے ہم کو فاتحہ پڑھ کر جائے، کوئی آئے
عربی کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، جو واقعے کو میں بیان کر کے آپ لوگوں کا وقت نہیں لوں گا، ختم کر رہا ہوں کہ القصص الرؤیا ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا. خواب میں یہ دیکھا کہ ایک شخص کے پاس ایک تھیلی ہے، وہ لے کر قبرستان جا رہا ہے اور قبرستان میں جا کر لوگوں کو آواز دے رہا ہے کہ اے فلاں شخص کہاں ہو. وہ آتا ہے تو ایک سفید لفافہ نکالتا ہے، اس کو دے دیتا ہے. پھر دوسرے کو آواز دیتا ہے، دوسرا آتا ہے، اس کو وہ لفافہ دے دیتا ہے. تیسرے کو اس طرح دیتا رہتا ہے. لیکن اس میں ایک شخص کو دیکھتا ہے کہ بہت بڑا بندہ بال ہے، اس کے کپڑے میلے کچیلے ہیں. تو وہ شخص اس کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تمہارے کپڑے اتنے کیوں کرتے ہیں، تم کیوں پریشان حال ہو، تم کیوں اس طرح حواس باختہ نظر آ رہے ہو. تو اس شخص نے جواب دیا، میں واقعہ جو سنا رہا ہوں اسی لیے سنا رہا ہوں کہ اس شخص نے جو جواب دیا وہ یہ دیا کہ یہ سب جو لفافہ لے کر آ رہے ہیں، یہ جو لفافہ لوگوں کو ملا ہے، ارواح کو ملا ہے، لوگوں کی روحوں کو جو ملا ہے، یہ ان کے گھر والوں نے ان کے لیے جو 2 رکعت نفل پڑھ دیا، کسی نے صدقہ کر دیا، کسی نے ذکر و اذکار کر کے ان کو بخش دیا، یہ لفافہ میں ان کو وہ ثواب مل رہا ہے. لیکن مجھے 9 سال ہو گئے، ابھی تک میرے گھر کے کسی شخص نے میرے لیے نہ ہدیہ دیا اور نہ کسی طرح کا تحفہ دیا، نہ اس نے میرے لیے کوئی ذکر و اذکار کر کے مجھے بخشا. اسی وجہ سے میں پریشان حال ہوں، اسی وجہ سے میں پریشان حال ہوں. آج جب حافظ پڑھتا ہے، تو جب پڑھتا ہے تو اس کا ثواب اس کے والدین کو بھی ملتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو کم سے کم حافظ بنائیں. اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، جنت آپ چاہتے ہیں کہ ہم کو جنت ملے، تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں. حافظ قرآن کی بڑی فضیلت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کل میدان محشر میں یہ جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، اس میں سے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران حافظ قرآن کو اپنے ساتھ لے کے آئیں گے. اس طرح کہ پرندے جس طرح سایہ کیے رہتے ہیں، اسی طرح سایہ کر کے لائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے ان کی سفارش فرما دیں گے اور مزید حافظ کے ساتھ اس کے 10 گھر ایسے گھر والوں کو بھی جنت دیں گے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم واجب کر دیا ہوگا. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حافظ قرآن حافظ ہے، جو حافظ ہے ان کا اکرام کرو. اگر تم ان کی اکرام کرتے ہو، ان کی عزت کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عزت کرے گا. اور اگر تم ان کی توہین کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہارے اوپر لعنت ہے. آخر کی ایک روایت ہے، ایک بات اور ہے، اس کو کہہ کے میں ختم کر دیتا ہوں. 3 چیزیں اگر ہمارے اندر ہوں گی تو ہمارے گھر میں بھی علماء پیدا ہوں گے. سب سے پہلی چیز کہ ہم علماء کرام کی عزت کریں، علماء کرام کی عزت کریں، علماء کرام سے محبت رکھیں. دوسری چیز کہ اپنے بچوں کو ہم حلال کھلائیں. اگر حلال کھلائیں گے تبھی ہمارے بچے دین کے داعی، دین کے شہدائی، دین کے پاسبان بنیں گے. تیسری چیز کہ دین اسلام کو حقیر نہ سمجھے. اگر دین اسلام کو آپ نے حقیر سمجھا تو پھر ہمارے گھر میں کوئی حاجت پیدا نہیں ہوگا، ہماری اولاد ابتداء کا شکار ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے سے عمل کریں گے. بات مجھے عرض کرنے